أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية. الحلال ما أحل والحرام ما حرم، الدين ما شرع والأمر ما قضى، الخلق خلقه والعبد عبده، وهو الله الرؤوف الرحيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن هذا الخير خزائن، لتلك الخزائن مفاتيح، فطوبى لعبد جعله الله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وويل لعبد جعله الله مفتاحا للشر ومغلاقا للخير. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا وإن ربي داعي وإنه سائلي هل بلغت، فأقول يا رب قد بلغت، فليبلغ الشاهد الغائب، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے محترم بھائی اور دوستو، اس دنیا میں اصل اندھیرا ہے، اندھیرا اس دنیا کی اصل ہے. روشنی عارضی طور پر لائی گئی ہے، روشنی دنیا کی اصل نہیں. خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، جس نے اندھیرے بنائے اور روشنی کو بنایا. اندھیروں کا ذکر پہلے ہے. ایک اور آیت: وآیۃ لہم اللیل نسلخ منہ النہار فإذا ہم مظلمون، میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال کھینچ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے جہان دنیا کو ایک جانور سے تشبیہ دی ہے. تو جانور کی کھال اتارنے کو کہتے ہیں سلخہ. سلخہ تو نسلخ رات، میں رات لے کر آتا ہوں. اللہ بتانا تو یہ چاہتا ہے، دن بھی لاتا ہوں اور رات بھی لاتا ہوں. تو اللہ نے کہا میری نشانیوں میں سے رات ہے. حالانکہ دن بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، لیکن یہاں اللہ نے بطور نشانی رات کو ذکر کیا ہے کہ اندھیرے کا خالق بھی اللہ ہے اور اجالے کا خالق بھی اللہ ہے. دنیا کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کو لایا جاتا ہے. میری نشانیوں میں سے رات ہے، میں اس کے اوپر سے دن کی کھال اتار لیتا ہوں. تو جانور کے اوپر سے جب کھال اترتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کا جو اندر ہوتا ہے وہ سارا ظاہر ہو جاتا ہے، وہ باہر آ جاتا ہے، اس کے سارے اعضاء و جوارح کی پہچان ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں
رات کے اوپر دن کی کھال چڑھاتا ہوں، پھر وہ کھال میں اتار لیتا ہوں، تو جب کھال اترتی ہے تو اندر سے اندھیرا نکلتا ہے، فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تو اندر سے اندھیرا باہر آ جاتا ہے۔ اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورج کی روشنی کو سبب بنایا ہوا ہے کہ اللہ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، اللہ تعالیٰ مشرق سے سورج کو نکالتا ہے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ، کہ یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ سورج اپنے نظام کے ساتھ حرکت کرتا ہے اور چلتا ہے، تو سورج کی روشنی سے اندھیرے دور ہو جاتے۔ اگر سورج نہ نکلے اور اندھیرا ہی رہے تو چند مہینوں کے بعد ساری کائنات برف بن جائے گی اور یخ بستہ ہو کر موت سے ہم کنار ہو جائے گی، موت کے گھاٹ اتر جائے گی۔ روشنی حرارت پیدا کرتی ہے، روشنی تپش پیدا کرتی ہے، آگ پیدا کرتی ہے۔ اس تپش اور حرارت میں زندگی کا پہیہ گھومتا ہے، خون بھی سرد ہو تو جم جاتا ہے، جو موت کا نشان ہے۔ زندہ انسان میں بھی حرارت ہوتی ہے جس سے اس کا خون گردش کرتا رہتا ہے۔ اگر اندھیرا چھا جائے تو پھر راستہ نظر نہیں آتا، کھڈا نظر نہیں آتا، گھر کا راستہ کا پتہ نہیں، کراچی کے راستے کا پتہ نہیں، اندھیروں میں گم ہو جاتا ہے انسان۔ میرے بھائیو، جیسے اس جہان پر اندھیرا چھاتا ہے ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا چھاتا ہے، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے، دنیا کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، اور دل کی اصل بھی اندھیرا ہے۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، جہالت بھی ایک اندھیرا ہے۔ تو جیسے کائنات کی اصل اندھیرا اور اس کے لیے سورج جو روشنیاں لاتا ہے، اندھیرے بھگاتا ہے، تو فیکٹری والے کو فیکٹری کا راستہ نظر آتا ہے، مسجد والے کو مسجد کا، گھر والے کو گھروں کا، دفتر والے کو دفتر کا۔ دلوں پر بھی اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہ اندھیرا اصل ہے، لا تعلمون شیئا۔ اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے، اس اندھیرے کے دور کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک نور اتارا ہے۔ یہ نور اگر نہیں ہوگا تو جیسے سورج نہ نکلے تو دنیا اندھیر ہو جائے، پھر کچھ مہینے کے بعد سرد ہو کر ختم ہو جائے، ایسے ہی اگر دلوں کی دنیا پر سورج نہ چمکا تو دل اندھے ہو جائیں گے، اندھیر نگری کے مسافر بن جائیں گے، اور پھر کفر اور شرک کی وادیوں میں بھٹکتے ہوئے گمراہ زندگی گزار کر ہمیشہ کی جہنم کی موت مر جائیں گے اور تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے۔ ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے جو اللہ نے سورج نکالا ہے وہ قرآن کا سورج، جو اللہ کا علم ہے، جو اللہ کا نور ہے۔ اللہ اپنی ذات میں نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، النور اس کا نام نور ہے۔ اللہ کا نبی نور ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اللہ کا قرآن نور ہے، واتبعوا النور الذی انزل معہ۔ جس دل میں یہ قرآن اتر جاتا ہے اس مومن کا دل بھی نور بن جاتا ہے۔ مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء۔ جس دل کے اندر قرآن کا نور، ایمان کا نور چمکتا ہے، پھر اس دل کو اللہ آنکھیں عطا فرماتا ہے، پھر ان آنکھوں سے وہ توحید کو پہچانتا ہے، وہ رسالت کو پہچانتا ہے، وہ جنت کو پہچانتا ہے، وہ جہنم کو پہچانتا ہے۔ جب یہ نور بجھ جائے
تو نہ اللہ کا پتہ رہتا ہے، نہ آخرت کا پتہ رہتا ہے، نہ رسالت کا پتہ رہتا ہے۔ یہ نور اگر مدھم پڑ جائے تو پھر اللہ کا پتہ چلتا ہے پر پورا نہیں، رسالت کا پتہ چلتا ہے لیکن پورا نہیں، جنت جہنم کا علم ہوتا ہے لیکن ادھورا، نامکمل، پورا نہیں۔ تو اس ادھورے علم کی وجہ سے یہ اللہ کو مان کے اللہ کی نہیں مانتا، رسالت کو مان کر رسولوں کی نہیں مانتا، جنت کو مان کے اس کا شوق نہیں رکھتا، جہنم کو مان کر اس سے بھاگتا نہیں، اس سے ڈرتا نہیں، اس سے خوفزدہ نہیں۔ اس کی آنکھوں کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں، سینے پتھر ہو جاتے ہیں اور وجود عاجز ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف قدم بڑھانے سے کہ نظر نہیں آ رہا یا بہت کم نظر آ رہا ہے۔ چشمے والے کا چشمہ اتار دو، مرد ہو یا عورت، وہ کہتا مجھے تو پتہ نہیں چل رہا میرے آگے کون بیٹھا ہوا ہے، ٹائم کیا ہے، میری اینک نہیں ہے، مجھ سے اخبار نہیں پڑھا جا رہا، مجھ سے ٹائم نہیں دیکھا جا رہا، یہ کون بیٹھا ہوا ہے، کیا ہوا، چشمہ اتر گیا۔ ایسے جب دل کے اوپر اندھیرا آتا ہے اور ایمان کا نور بجھ جاتا ہے اور قرآن کا چشمہ اتر جاتا ہے تو راستے بند ہو جاتے ہیں، راستے بند ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، عوام ہوں یا خواص ہوں، طلبہ ہوں یا علماء ہوں، سب کو سب سے پہلے اس بات کی محنت کی ضرورت ہے کہ اپنے دل میں وہ قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں، قرآن کا نور زندہ کریں۔ یہ صرف نحو فنی چیزیں ہیں، فقہ، منطق، فلسفہ، بلاغت، یہ سب فنی چیزیں ہیں۔ قرآن کا نور اندر لینے کے لیے ایک محنت اور ہے، ایک الگ محنت ہے جس سے یہ نور اندر میں اترتا ہے۔ جب یہ نور اترتا ہے تو پھر راہیں بدل جاتی ہیں اور ترجیحات تبدیل ہو جاتی ہیں۔ مثل نور ہی کا مشکات، نور اندر میں آیا تو سینہ تاکشہ بن گیا۔ اس آیت کو کہتے ہیں آیت النور، آیت النور۔ سارا قرآن خوبصورت ہے، یہ آیت بہت ہی خوبصورت ہے۔ اس پر امام غزالی نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، لیکن وہ سارا منطقی طرز پہ لکھا ہے، وہ بڑی کوشش کے باوجود بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اور اللہ نے عربوں پہ اتارا تھا نا، یونان والوں پہ قرآن نہیں اتارا تھا، ٹھیک نا، قرآن یونان نہیں اترا تھا، ارسطو پہ نہیں اترا تھا، بقراط پہ نہیں اترا تھا کہ منطق نہ آتی ہو تو قرآن بھی نہیں آتا۔ کیسی زیادتی والی بات کہ قرآن سمجھنے کے لیے منطق کا سمجھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر پہلے ارسطو کو بھیجتا، ارسطو پہ قرآن اتارا۔ اللہ نے عرب کے بدوؤں پر قرآن اتارا جو سیدھے سادھے، جو اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے۔ جو منطق، فلسفہ جب آیا تو گمراہی آ گئی۔ اگر منطق سے روشنی ملتی تو سب سے پہلا منطق کا علم امت میں لانے والا کون ہے بھائی؟ کسی کو پتا ہے؟ مامون الرشید۔ سب سے پہلا منطق کو امت میں لانے والا ہے مامون الرشید، اور مامون الرشید علامہ تھا، علامہ فہام، العلامۃ الفہام، اور اس کو لاکھوں حدیثیں زبانی یاد تھی۔ ایک دفعہ جو چیز سنتا تھا اس کو یاد ہو جاتی تھی، صرف ایک دفعہ سننے کے بعد اسے یاد ہو جاتی، ایسا علم تھا مامون الرشید۔ اور وہ گمراہ ہو گیا اور قرآن کے مخلوق ہونے کا قائل ہو گیا۔ بشر مریسی کے عقلی دلائل سے متاثر ہوا۔ بشر مریسی منطقی فلسفی تھا، اس کے عقلی دلائل سے متاثر ہو کر نقلی دلائل رد کر دیے اور معتزلہ کا عقیدہ اپنا لیا کہ القرآن مخلوق، اور بعض علماء کے نزدیک اس عقیدے کا حامل دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، اگرچہ سب کے نزدیک کا تو یہ کہ فساق میں سے ہیں، لیکن بعض علماء نے ان کے کفر تک کا فتویٰ دیا۔ تو مامون پہلا آدمی تھا جو منطق کو لایا امت میں، اور وہ ایسا عالم تھا کہ یہ جتنے آج کے علماء ہیں وہ یوں جیب سے ہاتھ نکال کے باہر کرے تو ایسے لاکھوں علماء اس کی جیب سے گر پڑے، علم کے لحاظ سے، تقویٰ نہیں، انابت نہیں، خشیت نہیں، معلومات شرعی معلومات میں آج کے سارے علماء اکٹھے ہو جائیں تو مامون کے پاسنگ نہیں ہیں، اتنا اس کے پاس معلومات کا، شریعت کی معلومات کا خزانہ تھا۔ لیکن وہ گمراہ ہو گیا اور اس نے قرآن کے مخلوق ہونے کی دعوت چلائی اور بڑے بڑے علماء شہید کیے۔ وہ اس کے بھائی معتصم کو مرتے ہوئے وصیت کر گیا، واتبع
ہدی اخیک فی القرآن، قرآن کے عقیدے میں اپنے بھائی کے مسلک پر قائم رہنا، اپنے بھائی کے عقیدے پر قائم رہنا۔ پھر معتصم نے امام احمد بن حنبل کو 60 کوڑے یا 80 کوڑے یا 20 کوڑے مروائے، اور وہ تاریخ میں کہانی بن گئی کہ وہ ظلم و ستم کی داستان لکھی گئی۔ اس کے پیچھے منطق کی برکات تھی۔ منطق سے شریعت نہیں آتی، منطق ایک فنی چیز ہے، ابن تیمیہ نے جو بات کی وہ سب سے اعلیٰ ہے کہ لا یحتاج الیہ الذکی ولا یفہمہ الغبی، کہ منطق وہ علم ہے سمجھدار کو اس کی ضرورت نہیں اور کم عقل والے کو یہ سمجھ میں آتا نہیں۔ خیر یہ ایک اضافی بات آ گئی، آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں، اختلاف بھی کر سکتے ہیں، یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے، یہ تو کہ استنباطی چیز ہے کہ میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں جتنا ہمارے ماحول میں اسے ضروری سمجھا جاتا ہے۔ تو میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ قرآن عرب کے بدوؤں پر جو قرآن کو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے، فطرت، امام اسماعیل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ غفور الرحیم، یہ انہوں نے پڑھا۔ چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو، یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، انہوں نے یہ پڑھا۔ تو ایک بدو پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ایسے سر اٹھایا، کہنے لگا یا ھذا کلام من ھذا، او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ بدو بنوریا کا فارغ نہیں، صرف نحو بلاغت جاننے والا نہیں، بدو، او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ تو اسماعیل کہنے لگے ھذا کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے۔ بدو کہنے لگا ما ھذا بکلام اللہ، یہ اللہ کا کلام نہیں ہے۔ تو اسماعیل نے آیت کو دوبارہ پڑھا، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم۔ انہوں نے کہا بھائی یہاں یہ یوں ہے واللہ عزیز حکیم، کہنے لگا اما ھذا فنعم، یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ قرآن ہے۔ تو اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ کہا نہیں میں جاہل امی انگوٹھا چھاپ۔ کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے، عزیز حکیم ہے۔ کہا پیچھے پڑھو کیا کہہ رہا ہے، چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو، کیا اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ ہائے ہائے، فطرت کی فہم، منطق نہیں آئے گی تو قرآن نہیں آئے گا، کیا عجب فضول بات۔ فطرت کی فہم، قرآن یونانیوں پہ نہیں اترا، قرآن عربوں پہ اترا ہے۔ وہ کہتا ہے تو دیکھو تو صحیح پیچھے کیا کہہ رہا ہے، ہاتھ کاٹ دو، ہاتھ کاٹنے کے حکم کے بعد وہ کہہ سکتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ اس نے کہا ہاتھ کاٹو کیونکہ میں بڑا عزت دار اور حکمت والا ہوں، واللہ عزیز حکیم۔ یہی صفت جڑتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ، ہاتھ کاٹ دو کیونکہ میں عزت دار ہوں، حکمت والا ہوں، یہ صفت پچھلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے۔ اب اس کی عبارت سناتا ہوں، اس کی عبارت، اس نے کہا لو غفر ورحم لم یأمر بالقطع عز فحکم فامر بالقطع۔ تو کہنے لگا بدو اگر اللہ یہاں غفور الرحیم لاتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کبھی نہ دیتا، کہتا چور اور چوری کرنے والے مرد عورت کو معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، پھر معاف کرتا۔ وہ جو کہتا ہاتھ کاٹو اس لیے کاٹو کہ وہ کہتا انا عزیز حکیم، میں ہوں عزتوں والا حکمتوں والا۔ یہ عرب کی فطرت ہے، وہ اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے، اپنی طبعی فصاحت سے قرآن سمجھتے تھے۔ ایک بدو نے یہ آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا، اونٹ پہ جا رہا دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں پڑ گیا، سجدے میں۔ تو ابو عبید جو یہ آیت پڑھ رہے تھے کہنے لگے کیا کر رہے ہو، کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ کلام انسان کے بس کا نہیں ہے۔
اب ترجمہ سنو، جو کہا گیا ہے کھل کے کہہ دو، تو اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو، اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ یہ ترجمے میں نہیں، یہ اصل کلام میں حسن ہے، اس کو بدو سمجھتا ہے، منطق والا نہیں سمجھتا، اسے بدو سمجھتا ہے۔ تو مثل نورہ کمشکات، میں یہ عرب کی زبان میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں۔ امام غزالی کا رسالہ واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آیا، وہ سارا کی آیت وہ ساری منطق میں لپٹی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن ابن القیم کو میں نے پڑھا تو انہوں نے اپنی فطرت میں جو اس کو عرب کی بداوت میں جو انہوں نے بیان کیا کہ انسان کو تشبیہ دی ہے ایک کمرے کے ساتھ، اور سینے کو تشبیہ دی ہے کمرے میں ایک طاقشہ ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا، چراغ سے ایک مثل نورہ کا مشکات، یہ طاقشہ ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایمان، وہ شیشے کے لیمپ میں ہے، وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ شیشہ دل ہے۔ پرانے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو چراغوں کے اوپر، بتیوں کے اوپر وہ شیشہ لگا، لالٹین کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، وہ شیشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے کہ روشنی تیز ہو کر باہر نکلے۔ ہمارے بچپن میں جب گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہمارا ایک ملازم اسی کام کے لیے ہوتا تھا کہ شام کو سارے لیمپ نکال کر، بتیاں نکال کر ان کے شیشے صاف کر رہا ہوتا تھا اور ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے سجاتا تھا، پھر جلا کر ایک ایک کمرے میں جا کے رکھتا جاتا تھا۔ تو مثل نورہ کمشکات، یہ مشکات ہے، سینہ طاقشہ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، وہ ایمان ہے جو وہ چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے، شیشے میں، تاکہ روشنی تیز ہو جائے۔ وہ شیشہ کیا؟ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو شیشے میں ہے وہ شیشہ دل ہے، دل وہ دل کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، دل گناہوں سے پاک ہے، جیسے شیشہ دھبوں سے پاک ہو تو روشنی باہر نکلے گی، اگر شیشہ ہی کالا ہوا پڑا ہو تو روشنی کا کوئی ذرہ باہر نہیں نکلے گا۔ دل صاف ہے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، عجب سے، شہوت پرستی سے، دنیا طلبی سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اپنی شہرت سے، اپنی بڑائی سے، میں بڑا نظر آؤں، دوسرے چھوٹے نظر آئیں، مجھے سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، میرے پہرے دار ہوں، میرے سامنے فرشی سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے جھکنے والے ہوں، یہ سب دھبے ہیں کالے، یہ ایسے کالے دھبے ہیں جو دل کے اوپر جب لگتے ہیں تو ایمان کا نور اسی میں بجھ کے رہ جاتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں، اور جب وہ دل صاف ہو جاتا ہے وہ جو زجاجہ، الزجاجہ، الشیشہ، فانوس۔ اب وہ زجاجہ مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کانہا کوکب دری، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، شیشہ ستارے کی طرح ہے، تو اس کے اندر جب چراغ ایمان کا جلا تو اس نے روشنی کو اور بڑھایا، تو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جیسے چمکتا ستارہ۔ اب چراغ مکمل ہو گیا، پوری تشبیہ مکمل ہوگی۔ انسانی جسم ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اسے روشن کرنا ہے، اس میں ایک طاقشہ ہے، وہ یہ سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ دل ہے۔ اب اس میں تیل ڈالنا ہے، اسی سے جلے گا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، اس میں ایک تیل ڈلتا ہے، زیتون کے درخت کا تیل ڈلتا ہے، وہ مشرق سے بھی روشنی پڑتی ہے، مغرب سے بھی روشنی پڑتی ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں کوئی اوٹ ہے نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے، یا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کے فتنے اس کو بجھا سکتے ہیں نہ مغرب کے فتنے اسے بجھا سکتے ہیں، وہ مشرق کے فتنوں میں بھی روشن ہے اور مغرب کے فتنوں میں بھی روشن ہے، وہ مشرق کے فتنے ہوں تو بھی وہ چمکتا ہوا چراغ ہے اور مغرب کے فتنے ہوں تو بھی وہ روشن چمکدار ہے۔ وہ تیل اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ تیل اپنی ذات میں ایسا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اسے آگ دکھائے بغیر وہ روشن ہے، چمکدار ہے۔ جب اسے آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے،
اب اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے زیتون کا، وہ تیل کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ اور اس کو جو بتی دکھائی، اس کو جو لو دکھائی جا رہی، جو آگ دکھائی جا رہی، جو دیا جلایا جا رہا ہے، وہ میرے نبی کی زندگی کا عمل ہے، عمل وہ نبوت والی زندگی ہے، نبوت والا عمل ہے۔ اب یہ ساری تشبیہ مکمل ہو گئی اور گھر روشن ہو گیا کہ طارق جمیل ایک وجود ہے جو اندھیروں میں ہے اور اندھا ہے، اسے روشنی چاہیے، تو اس کے سینے میں، اس کا سینہ ایک طاقچہ ہے، اس کے اندر میرے اللہ نے ایمان کا ایک چراغ جلایا ہے۔ اس چراغ کے اوپر اپنے دل کا شیشہ رکھو اور اس دل کو روشن کرو، نافرمانی سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر، معصیت سے بچا کر، نفرتوں سے بچا کر، عداوتوں سے بچا کر، بغض سے بچا کر، قومیت سے بچا کر، لسانیت سے بچا کر، صوبائیت سے بچا کر، ملک و مال کی ہوس سے بچا کر اسے روشن کرو، اسے روشن کرو اور اس کو اس کے اوپر فٹ کرو۔ یہ اس کے اوپر آیا، اب یہ پہلے سے روشن تھا اور روشن ہوا، اب اس میں تیل ڈالو، قرآن پاک کے علم کا، علم قرآن کا تیل ڈالو، تیل ڈال گیا، اب اس سے لو دکھاؤ محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی والی، اب یہ چمکے گا تو تم بھی چمکو گے اور سارے عالم کو چمکاؤ گے، جدھر جاؤ گے نور ہی نور پھیلاتے چلے جاؤ گے۔ یخرجون من کل غبراء مظلمہ ان اللہ یحب الابرار الاخفیاء الاصفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى يخرجون من كل غبراء مظلمہ تنجلی عنهم كل فتنة ظلماء، کالی رات کی طرح اندھیرے، کالی رات کے اندھیروں کی طرح فتنے اور گمراہی کے کالے، گمراہی کی سیاہیاں، گمراہی کے اندھیرے، گمراہی کے تہ بتہ بادل، لم یقد یراہا، اپنا ہاتھ نکالے تو ظلمتوں کی وجہ سے ہاتھ نظر نہ آئے، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقد يراها، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب 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 طاقچے میں چراغ رکھتا ہے، چراغ کے اوپر وہ شیشہ رکھتا ہے، پھر اس کے اندر وہ تیل ڈالتا ہے، پھر اسے وہ آگ دکھاتا ہے، پھر روشن ہوتا ہے تو طاقچہ بھی روشن ہوتا ہے، کمرہ بھی روشن ہوتا ہے اور باہر بھی اس کمرے کی روشنی جاتی ہے۔ جب 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 دل شہوات میں، جسم شہوات میں ڈوب جاتا ہے، گمراہیوں میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا کا وہ طلبگار بن جاتا ہے، جنت سے بیزار ہو جاتا ہے، جہنم کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کی طلب نکل جاتی ہے، محمد مصطفیٰ کا عشق نکل جاتا ہے، اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، وہ یہ دنیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا اور یہ ایام معدودہ اور یہ ایام قلیلہ اور یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ متاع الغرور، یہ لعب و لہو اور زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ وہ دنیا جو مچھر کا پر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، کدھر دھکے کھاتے پھرتے ہو، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا لہ جہنم یصلاها مذموما مدحورا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیہا وهم فیہا لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیہا وباطل ما كانوا يعملون، قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار وبئس المصير، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، یہ دنیا ہے جس کو بنانے والا بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔
جب دل اندھے ہو جاتے ہیں، شمعیں بجھ جاتی ہیں، جب سورج کی شمع بجھتی ہے تو کراچی کے راستے نظر نہیں آتے، جب دل کی شمعیں بجھتی ہیں تو جنت کے راستے نظر نہیں آتے، پھر اللہ کی محبت کے چراغ نہیں جلتے، پھر محمد مصطفیٰ کی محبت کی شمعیں نہیں جلتی، پھر جنت کے لیے کوئی سوز و گداز نہیں ہوتا، پھر جہنم کے لیے کوئی لرزاں اور ترساں نہیں ہوتا، پھر وہ ایک دنیا کا دیوانہ ہوتا ہے، شدائی ہوتا ہے، خون بہانا پڑے بہا دے گا بھیڑیے کی طرح، کسی کو پھاڑنا پڑے تو پھاڑ دے گا شیر چیتے کی طرح، اور کسی کو ڈسنا پڑے تو ڈس لے گا سانپ اور بچھو کی طرح، کہ اس کے دنیا اس کا مطلب ہے، دنیا اس کا مقصد ہے۔ جب یہاں اندھیرا ہوتا ہے تو یہ سب کچھ ہوتا ہے، جیسے کراچی میں ہو رہا ہے، لاہور میں ہو رہا ہے، ملتان میں ہو رہا ہے، فیصل آباد میں ہو رہا ہے، امریکہ میں ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، ایشیا میں ہو رہا ہے، آسٹریلیا میں ہو رہا ہے، اور دنیا کے ہر خطے میں ہو رہا ہے کہ آج چراغوں سے چراغ بجھ گئے، شمعیں بجھ گئی، اندھیرے چھا گئے، دل کی دنیا پہ سورج تو میرا اللہ روز نکال دیتا ہے اور اندھیروں کو بھگا کے لے جاتا ہے کہ تم راہیں دیکھو، راستوں پہ چلو۔ دل کے اندھیروں کو تمہیں خود دور کرنا ہے، کرنے والا اسے بھی اللہ ہے، اس کو بھی اللہ ہی دور کرتا ہے، لیکن طلب سے ہوتا ہے، تمنا سے ہوتا ہے، محنت سے ہوتا ہے، جوش سے ہوتا ہے، مانگنے سے ہوتا ہے، رونے سے ہوتا ہے۔ تمہیں چراغ گھر کے جلانے پڑیں تو تمہیں بجلی کا بل ادا کرنا ہے، تمہیں گاڑی کے چراغ جلانے پڑیں تو اس میں پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے، بیٹریاں رکھنی پڑتی ہیں۔ دل کے چراغ جلانے ہوں تو تمہیں جان مال کی قربانی سے محنت کرنی ہوتی ہے، اور جوہد کے سمندر کو پار کرنا ہوتا ہے، تب جا کر اللہ کا تعلق ملتا ہے۔ سارے علم کا منتہا اللہ ہے، ساری شریعت کا منتہا اللہ ہے، ساری طریقت کا منتہا اللہ ہے، ساری کتابوں کا منتہا اللہ ہے، ساری محنتوں کا منتہا اللہ ہے، سب کی آخری پہنچ اللہ ہے، آخری طلب اللہ ہے، آخری پکار اللہ ہے، ملجا اللہ ہے، ماوا اللہ ہے، منتہا اللہ ہے، سند اللہ ہے، عماد اللہ ہے، وکیل اللہ ہے، رحمان اللہ ہے، رحیم اللہ ہے، ملک قدوس اللہ ہے، سلام مومن اللہ ہے، محیمن عزیز جبار متکبر اللہ ہے، خالق باری مصور غفار قہار وہاب رزاق اللہ ہے، فتاح علیم قابض باسط خافض رافع معز مذل سمیع بصیر اللہ ہے، حکم عدل لطیف خبیر مقیت حسیب جلیل کریم رقیب مجیب ودود مجید باعث شہید واسع حق وکیل قوی اللہ ہے، متین ولی حمید محسی مبدی معید محیی ممیت واجد ماجد واحد احد صمد قادر مقتدر مقدم مؤخر اللہ ہے، اول آخر ظاہر باطن اللہ ہے، والی متعال بر طواب منتقم عفو الرؤوف اللہ ہے، مالک الملک ذو الجلال والاکرام مقصد جامع غنی مغنی مانع دار اللہ ہے، نافع نور ہادی بدی باقی وارث رشید صبور حنان منان اللہ ہے۔ اللہ کو پا لینا علم کا منتہا ہے، اللہ کو جان لینا علم کا منتہا ہے، اس کی وحدانیت کے آگے سب جھکانا۔ قل هو اللہ احد، وہ واحد نہیں ہے، وہ واحد بھی ہے، وہ اکیلا بھی ہے، اور وہ احد بھی ہے، واحد اکیلا، واحد اکیلا، واحد اکیلا، احد اکیلا نہیں، احد اکیلا نہیں، احد احد۔ تم یہ کہہ سکتے ہو میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، تم یہ نہیں کہہ سکتے میں اس گھر کا احد مالک ہوں، واحد اکیلا، میں اس گھر کا واحد مالک ہوں، ٹھیک ہے، جس کا شریک کوئی نہ ہو، جس کا شریک کوئی نہ ہو اس کو واحد کہتے ہیں۔ یہ باغ کا میں واحد مالک ہوں، لیکن تم بے وقوف اگر یہ کہو میں اس گھر کا احد مالک ہوں، اس گاڑی کا احد مالک ہوں، کہ واحد جس کا شریک نہ ہو اور احد جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کا مثل کوئی نہ ہو، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ لا الہ الا ہو۔ وہ اب کیسا ہے میں کیا بتاؤں، وہ کیسا ہے وہ خود بتاتا ہے میں کیسا ہوں۔ اللہ میرا نام ہے اللہ، اللہ اللہ کہا کرو، تم علماء طلبہ بھی خدا کہتے ہو، مجھے خار آتی ہے، میں عالم نہیں ہوں، میرا عربی میرا ذوق ہے، مجھے عربی سے عشق ہے، میں عالم نہیں ہوں، مجھے عربی سے کچھ لگاؤ ہے۔ خدا سارے علماء نے کہا بھی ہے، لکھا بھی ہے، بولا بھی جاتا ہے، لیکن خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، گاڈ اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔
ایشور اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، بھگوان اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، یکداں اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، پروردگار اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے، خدا اللہ کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ اللہ کا ترجمہ صرف اللہ ہے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ ہے، اللہ کی ترجمانی صرف اللہ ہے، اللہ کی تعبیر صرف اللہ ہے۔ اللہ پر پوری طرح صادق صرف لفظ اللہ آتا ہے، نہ خدا صادق آتا ہے، نہ باقی الفاظ صادق آتے ہیں۔ تو میں تم سے یہ کوئی فتویٰ نہیں دیتا ہوں، دارالافتاء تو تمہارے بنوریا میں ہے، میں تو عالم نہیں، میں مفتی کہاں سے بنوں گا؟ حالانکہ مجھے عربی کے ساتھ محبت ہے، میں عربیت کے لحاظ سے دعویٰ کرتا ہوں کہ خدا اللہ کا ترجمہ نہیں ہے، ادھورا ترجمہ ہے۔ واجب الوجود کو خدا کہتے ہیں، واجب الوجود تو اللہ کی ایک صفت ہے واجب الوجود، جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، خدا خود آتے ہے، خود آ جو اپنے وجود میں محتاج نہ ہو، غنی ہو، کامل ہو، تو یہ تو اللہ کی ایک صفت ہے۔ اور میں نے 99 نام بتائے ہیں، میں 99 کی جگہ کہتا ہوں یا اللہ، تو اللہ کی قسم میں نے اللہ کے سارے ناموں سے اللہ کو پکار لیا۔ جب تم کہتے ہو نا اللہم اللہم، ابن القیم عربیت کے بادشاہ ہیں رحمت اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ کہتا ہے اللہم تو اللہ کے جتنے نام ہیں وہ سارے ناموں سے اللہ کو پکارنے والا بن جاتا ہے۔ خدا نہ کہا کرو، بے کیف لفظ ہے، بے کیف لفظ ہے۔ اللہ اللہ کیا لفظ ہے، اللہ اللہ، لفظ میں سے حرف نکالو مطلب بدل جاتا ہے۔ خدا ہی کو لے لو، خدا، خا ہٹا دو تو پیچھے دا رہے گا، پشتو پٹھان کہتے ہیں دادے دادے دادے، اس کی دال ہٹا دو تو بھی پٹھانوں کی خا خا آ گئی، خا 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 نہیں۔ جمیل، جمیل کا جیم ہٹا دو پیچھے میل رہ گیا یا میل رہ گیا، یا ہٹا دو تو جمل بن گیا، اونٹ بن گیا۔ لفظ میں سے حرف نکالو، لفظ کا مطلب بدل جاتا ہے۔ طارق، تا ہٹا دو، ارق، بے قرار، طارق رات کو آنے والا، ارق بے قرار، کتنا مطلب بدل جاتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ کا الف ہٹا دو، الف ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے للہ، تو میرا اللہ سناتا ہے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر اس کا لام ہٹا دو، الف کے ساتھ لام بھی ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے لہو، تو اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، پھر پہلا الف لام باقی رکھو، آخری لام ہٹا دو تو پیچھے بچتا ہے الہ، تو اللہ کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ۔ اب ایک اور عجب بات ہے، الف بھی ہٹا دو، پہلا لام بھی ہٹا دو، دوسرا لام بھی ہٹا دو، صرف ہا کی پیش کی آواز باقی رکھو، ہا بھی ہٹا دو، اس کی صرف پیش باقی رکھو، تو میرا ہو باقی رکھو، ہو صرف ہو باقی رکھو، تو اللہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا، بولو اللہ لا الہ الا ہو بھی اللہ، اور لہو بھی اللہ، اور الہ بھی اللہ، اور للہ بھی اللہ، اور اللہ تو اللہ ہی ہے۔ یہ وہ لفظ ہے جس میں سے حرف نکالو تو مطلب نہیں بدلتا، باقی کسی کا حرف نکال دو، کسی کا حرف نکال دو تو مطلب بدل جائے گا، مطلب بدل جائے گا۔ اللہ کون؟ ہم اللہ کو فقہی انداز میں پڑھتے ہیں، عشقیہ انداز میں نہیں پڑھتے۔ اللہ جامد ہے، اللہ، یہ بیضاوی شروع ہو رہی، اللہ جامد ہے، اللہ مشتق ہے، اللہ کون سے اسم میں سے ہے، یہ قیاسی ہے، یہ سمائی ہے، بھلا اس سے بھی اللہ کا عشق نصیب ہو سکتا ہے؟ ایک مہینہ لفظ اللہ پہ اور اس سے نہیں اللہ آتا۔ اللہ کو سیکھنے کے لیے خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو، سکھ ریت روش منصوری، ابو الحلاج منصور، حلاج منصور نام سنا ہوا کہ نہیں سنا ہوا؟ ارے لٹکا دیے گئے تھے، علماء ظواہر کی برکت سے ذبح کر دیے گئے تھے، بڑے آدمی تھے، بڑے آدمی تھے۔
تو خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھ ریت روش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا. کافیہ کو کفایا کا ہے وزن شعری کی وجہ سے کافیہ ذکر اشارہ ہے. ہادی نہ سمجھ ہدایا کافی نہ سمجھ کفایا کر پرز جلد وقایا ایو دل قرآن کتابے. اللہ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا ہے ہی نہیں. لا لا، زمین بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے، بحر بھی لا ہے، بر بھی لا ہے، شرق بھی لا ہے، غرب بھی لا ہے، شمال بھی لا ہے، جنوب بھی لا ہے. ناری ہو یا نوری ہو لا لا، شرقی ہو یا غربی ہو لا لا، شمالن ہو یا جنوبن ہو لا لا، فوق ہو یا تحت ہو لا لا، لوہا ہو یا پتھر ہو لا لا، ایٹم ہو راکٹ ہو لا لا، پانی ہو پتھر ہو پہاڑ ہو لا لا، جن ہو انس ہو لا لا، جبریل و میکائیل لا ہے، اسرافیل لا ہے، اسرائیل لا ہے، انبیاء رسل لا ہیں، ملائکہ لا ہیں، جنت بھی لا ہے، جہنم بھی لا ہے، عرش بھی لا ہے، فرش بھی لا ہے. پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے. لا الہ لا، یہ اللہ کی تلوار ہے جو دو دھاری ہے، جو گھماتا ہے اور کائنات کو گاجر مولی کی طرح صفر کر کے بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ نہیں، الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ، اللہ ہی سب کچھ. عرش عرش ہے اللہ کی وجہ سے، فرش فرش ہے اللہ کے ارادے سے، جبریل جبرائیل ہے اللہ کے ارادے سے، میکائیل میکائیل ہے اللہ کے ارادے سے، اسرافیل اسرافیل ہے اللہ کے ارادے سے، ملائکہ ملائکہ ہیں اللہ کے ارادے سے، اور رسول رسول ہیں اللہ کے ارادے سے. اللہ کا ارادہ ہٹ جائے ہٹ جائے ہٹ جائے. ایک مثال دیتا ہوں، صفر 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 صفر. کاپی اٹھاؤ اور لکھنا شروع کر دو، صفر 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 صفر. ساری کاپی بھر دو. کچھ لکھا ہے؟ ارے بولو کچھ لکھا ہے؟ کچھ بنتا ہے؟ کچھ نہیں بنا. لیکن ایک کام کرو، پہلے صفر کے ساتھ ایک لگا دو. ایک یوں ایک لگا دو. یہ جو ایک آیا ہے تو اب کچھ لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ اس ایک نے کیا کیا؟ پہلے صفر کو 10 کر دیا، دوسرے کو 100 کر دیا، تیسرے کو 1000 کر دیا، چوتھے کو 10,000 کر دیا، پانچویں کو لاکھ کر دیا، چھٹے کو 10 لاکھ کر دیا، 7 کو کروڑ کر دیا، 8 کو 10 کروڑ کر دیا، 9 کو ارب کر دیا، 10 کو 10 ارب کر دیا، 11 کو کھرب کر دیا، 12 کو 10 کھرب کر دیا. آگے الفاظ ختم ہو گئے. اب قاعدے لاؤ ریاضی کے جس سے بڑے عدد کو چھوٹی شکل میں دکھایا جا سکے. یہ سارا کمال کس کا ہے؟ اکائی کا، ایک کا، ایک کا، احد کا، احد کا، احد کا. جبریل کی طاقت احد کا کمال ہے. احد پیچھے ہٹ جائے تو جبریل صفر. جنت کے جلوے احد کا کمال ہے. احد پیچھے ہٹ جائے تو جنت صفر. جہنم کی آگ کی تپش میرے اللہ احد کا کمال ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو جہنم صفر. عرش کی بلندیاں احد کا کمال ہے. اللہ پیچھے ہٹ جائے تو عرش صفر، قلم صفر، لوح صفر، جنت صفر، جہنم صفر، طارق جمیل صفر، اس کا بول صفر، اس کا بیان صفر. ساری دنیا کے رنگینیاں صفر، ساری دنیا کے جلوے صفر، پانی صفر، آگ صفر، مٹی صفر، ہوا صفر، مشرق مغرب شمال جنوب، خاکی ناری آبی نوری، اڑنے والے دوڑنے والے تیرنے والے رینگنے والے چھپنے والے ڈسنے والے پھاڑنے والے دھاڑنے والے چنگاڑنے والے صفر صفر صفر. جو کچھ ہے اللہ ہے، جو کچھ ہے اللہ ہے. جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا. جس لا ہوا کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. اللہ لا الہ الا ہو. عشق کے نغمے بھی پڑھا کرو، صرف قدوری کنز نہ پڑھتے رہا کرو. کوئی عشق کے نغمے پڑھو. خشک علم ہے فقہ، کوئی جان نہیں اس میں. اگر ساز و سوز نہ ہو، اگر عشق و مستی نہ ہو، کیف و جذب نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں ہے. قیل و قال دل کو پتھر بنا دیتے ہیں. دیکھتے نہیں ہو طلبہ کے آنسو خشک ہو جاتے، رونا ہی نہیں آتا. یہ طرز تعلیم کی وجہ سے ہے یہ سختیاں، یہ تنگیاں، کہ اللہ کو یوں نہیں پڑھتے جیسے اللہ نے خود پڑھایا ہے. اللہ لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو.
لہو للہ الہ اللہ، کوئی نہیں میرے جیسا، اکیلا معبود ہوں، پکارنا ہو تو اللہ کو پکارو، مانگنا ہو تو اللہ سے مانگو، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، پکارو تو اللہ کو، مانگو تو اللہ سے، مدد کے لیے بلانا تو صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ ادعونی استجب لکم فلا تدعوا مع اللہ احدا، میرے سوا کسی کو مدد کے لیے مت پکارو۔ الیس اللہ بکاف عبدا، کیا میں اکیلا کافی نہیں ہوں؟ اور کیسا ہے الحی، اور کیسا ہے القیوم، اور کیسا ہے لا تأخذہ سنہ، اور کیسا ہے ولا نوم، کیسا ہے زندہ، کیسا ہے قائم، کیسا ہے اونگتا نہیں، کیسا ہے سوتا نہیں، کیسا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین آسمان کا بادشاہ کیسا ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی دم نہیں مار سکتا اس کے آگے اس کی اجازت کے بغیر، کیسا ہے یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، آگے پیچھے اول آخر ماضی حال مستقبل ہر شے کا علم سامنے سامنے سامنے، کھلی کہ کل صغیر و کبیر مستطر لا يعزب عن ربک من مثقال ذرہ، کیسا ہے ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، کیسا ہے ولا يؤوده حفظهما، کیسا ہے وهو العلی العظیم، نہ تھکتا ہے بنا کر، نہ تھکتا ہے چلا کر، نہ تھکتا ہے نظام دے کر، نہ تھکتا ہے نظام کو سنبھال کر، نہ تھکتا ہے تخلیق کر کے، نہ تھکتا ہے زندگی دے کر، نہ تھکتا ہے موت دے کر، نہ تھکتا ہے آسمانوں کو اٹھا کے، نہ تھکا زمین بچھا کے، نہ تھکا بادل اڑا کے، نہ تھکا بارش برسا کے، نہ تھکا متکبرین اور فراعنہ کی گردنیں مروڑ کے، نہ تھکا جنت بنا کے، نہ تھکا جہنم بھڑکا کے، نہ تھکا جبریل بنا کے، نہ تھکا اسرافیل بنا کے، نہ تھکا میکائیل بنا کے، نہ عاجز ہوا اسرائیل بنا کے، نہ وہ تھکا لوح قلم کرسی بنا کر، لا تأخذہ سنہ ولا نوم، تھکن سے پاک، بیوی سے پاک، بچوں سے پاک، اولاد سے پاک، مشیر سے پاک، وزیر سے پاک، سنگی سے پاک، ساتھی سے پاک، یہ پہلا نور ہے جو دل میں اترے گا تو پھر بخاری سمجھ میں آئے گی، پھر جلالین سمجھ میں آئے گی، ورنہ اوپر سے گزر جائے گا یہ سب کچھ۔ سکھری تروش منصوری نو ہن ٹھپ رکھ کنز قدوری نو، اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔